السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو معلوم ہے گزشتہ روز ایک لیٹر سپریم کورٹ کا بارے میں ایک منظر عام پر آیا تھا جس میں کچھ واقعات ایسے تھے کہ بہت تنقید ہوئی، اور وہ لیٹر تھا کہ سیکٹری ایویشن نے ایویشن حکام کو ملک بھر کے ایئرپورٹس پہ ہدایت کی تھی کہ وہ سرونگ سپریم کورٹ کے ججز اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی جامع تلاشی نہیں لیں گے. ان کو یہ ایگزمپشن دی تھی، اور اس کی وجہ انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو یہ ہدایت سپریم کورٹ نے دی ہے، اور اس ہدایت کی روشنی میں وہ یہ حکام کو ہدایت دے رہے ہیں. یہ اکتوبر کا خط تھا جو منظر عام پر آیا تھا. تو اس کے بارے میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک وضاحت جاری کی ہے، اور یہ وضاحت بڑی دلچسپ ہے. اس وضاحت کے ساتھ انہوں نے وہ خط بھی اٹیچ کیا ہے جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے 21 ستمبر 2023 کو سیکٹری ایویشن کو لکھا تھا، منسٹری آف ایویشن کے جو سیکٹری ہیں ان کو. تو وہ جو خط ہے اس کا سیریل نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، نمبر REG 1، ٹھیک ہے، 2023، اور اس میں 21 ستمبر 2023 کی تاریخ درجہ، یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے حلف لینے کے 4 دن بعد کی. تو اس میں وہ لکھتی ہیں جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کی جزیلہ صاحبہ کہ دا ایئرپورٹ سیکورٹی کارڈز ایشوڈ بائی یو ایگزمپٹ فرام باڈی سرچ دا چیف جسٹس اینڈ ججز آف سپریم کورٹ، ریٹائرڈ چیف جسٹسز اینڈ ججز آف سپریم کورٹ اینڈ وائفز آف retired chief justices and judges of Supreme Court, but surprisingly does not exempt the spouses of serving chief justices and judges of Supreme Court. We look forward to you resolving this anomaly at your earliest convenience. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ اس خط میں وہ سیکٹری ایویشن کو لکھ رہی ہیں کہ آپ نے ایئرپورٹ کے لیے جو ایگزمپشن کارڈز آپ ایشو کرتے ہیں اس میں آپ نے سرونگ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز اور ریٹائرڈ چیف جسٹسز اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ ججز کی بیگمات کو تلاشی سے استثناء دے رکھا ہے، لیکن آپ نے سرونگ ججز اور چیف جسٹس کی جو بیگمات ہیں ان کو جامع تلاشی سے استثناء نہیں دے رکھا. تو یہ جو ایک بیچ میں ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک لکونہ ہے یا ایک تضاد ہے، آپ برائے مہربانی اس کی جلد سے جلد درستگی کیجیے. تو یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ جو سرونگ ججز اور چیف جسٹسز ہیں ان کی بھی جو بیگمات ہیں ان کو بھی تلاشی سے ایگزمپشن دیجیے، جامع تلاشی سے. تو اب اس پر وہ جو 12 اکتوبر کو سیکٹری ایویشن نے 21 ستمبر کو خط ملنے کے بعد 12 اکتوبر کو انہوں نے یہ خط لکھا تمام ایئرپورٹ حکام کو، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کی تلاشی نہیں لیں گے، جامع تلاشی. وہ خط گزشتہ روز منظر عام پر آیا. سب سے پہلے جیو نیوز نے بریک کیا رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب، اور اس کے بعد میں نے بھی کہیں سے حاصل کیا، میں نے بھی ٹویٹ کیا، کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار مطلب کیونکہ مجھے جو چیز جس چیز کا وہ ہوتا ہے جس وجہ سے میں اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہوں ان معاملات کو لے کے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ہوں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تو میں تو ڈیفینیٹلی کوسچن کروں گا. تو بہرحال اور ظاہری بات ہے میں ان کا پی آر او بھی نہیں ہوں، پی آر او تو ان کا آج کل چھٹیوں پر ہے بیرون ملک. تو اینی وے اب وہ سپریم کورٹ نے آج 18 دسمبر کو اس کے اوپر ابھی شام کو تھوڑی دیر پہلے وضاحت جاری کی ہے. اس میں سپریم کورٹ اپنی وضاحت میں لکھتی ہے کہ جناب، اور یہ جو اب وضاحت جاری کی ہے وہ جو سپریم کورٹ کے اصل پی آر او ہیں، جو آفیشیل پی آر او ہیں، وہ نہیں جو ہماری کمیونٹی میں ایک آدھا ان کا پی آر او پھر رہا ہے، جو اصل پی آر او ہیں انہوں نے یہ شاہد کمبو صاحب نے یہ کلیریفیکیشن جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے مخاطب کیا ہے جناب سیف انجم سیکٹری ہوا بازی یعنی کہ سیکٹری ایویشن جن کا وہ لیٹر ہے کل جو لیک ہوا، اور میجر جنرل آصف جاہ شاہ ڈائریکٹر جنرل
ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس یعنی کہ ASF کے جو DG ہیں یہ میجر جنرل ہیں جو سرونگ, ان کو وہ لکھتے ہیں جی گرامی قدر بحوالہ آپ کے مکتوب مورخہ 12 اکتوبر 2023 جو سرما کی چھٹیوں میں چیف جسٹس قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ کے پاکستان سے ترکی آ جانے کے فوراً بعد حیرت انگیز طور پر میڈیا تک پہنچ گیا. پوری سچائی آشکار کرنے کی خاطر براہ کرم سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا مکتوب 21 ستمبر 2023 بھی ظاہر کیجیے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے. یہ وہ سیکٹری ایویشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا لیٹر تو میڈیا میں لیک کر دیا, لیکن جو لیٹر ہم نے آپ کو 21 ستمبر کو لکھا تھا, جس کی روشنی میں آپ نے وہ لیٹر لکھا ہوا ہے, وہ بھی آپ پبلک کریں تاکہ لوگوں کو ایگزیکٹ کمیونیکیشن کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو لکھا کیا گیا تھا اور آپ نے اس کے آگے کیا لکھا, تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جسمانی تلاشی سے استثناء کا قاعدہ سپریم کورٹ نے نہیں بنایا, نہ ہی استثناء کا مطالبہ کیا گیا تھا. رجسٹرار نے صرف ایک تضاد کی نشاندہی کی تھی کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کے اہل خانہ کو جسمانی تلاشی سے استثناء تھی, لیکن موجودہ ججوں کے اہل خانہ کو نہیں دی گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ تضاد تھا, لیکن یہ تضاد لکھنا اور کہنا کہ اس تضاد کی درستگی کیجیے, تو یہ سرونگ ججز کے اہل خانہ کے لیے جامع تلاشی سے استثناء مانگنا ہی تھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ استثناء نہیں مانگ رہے تھے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی مت دیجیے اور سرونگ ججز کے بھی اہل خانہ کو مت دیجیے, نہ ریٹائرڈ کے کو دیجیے. آپ تو کہتے ہیں کہ جی ریٹائرڈ کو دیا ہوا سرونگ کو لیکن نہیں دیا گیا, تو مطلب مانگ ہی رہے تھے نا, اب اتنا تو ہم بھی ہلکے نہیں ہیں. پھر آ کے لکھتے ہیں کہ آپ کے مکتوب نے یہ تضاد ختم کرتے ہوئے کوئی وضاحت پیش نہیں کی, اور نہ ASF نہ ہی حکومت پاکستان کو حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کی فکر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تضاد ختم تو کر دیا. اگلے جملے میں اب سپریم کورٹ کی پریس ریلیز اپنا تضاد دے رہی ہے کہ ہاں جب آپ نے سرونگ ججز کے بیگمات کو بھی تلاشی سے استثناء دے دیا, جسمانی تلاشی سے جامع تلاشی دونوں ورڈ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے یہ تضاد ختم کر دیا. تو یہی تضاد تو آپ کہہ رہے تھے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن آپ نے اس کی اپنے مکتوب میں آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی. پھر وہ آگے کچھ فیکٹس لکھتے ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائزہ کے بیرون ملک ترکی چھٹی جانے کے متعلق تھا. ہم نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ترکی میں اس وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیاں منا رہے ہیں موسم سرما کی. تو وہ حقائق جو اس میں لکھے گئے ہیں, وہ پہلا نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مکتوب 66 دن قبل لکھا گیا تھا, حسن اتفاق سے اب جسٹس عیسیٰ کے پاکستان سے جانے کے فوری بعد منظر عام پر آیا. یقیناً یہ ایک بات ہے کہ 66 دن بعد یہ کیوں منظر عام پر آیا. تو پاکستان میں یہی تو ہوتا ہے کہ بیوروکریسی اپنی گیمیں کھیلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنی گیمیں کھیلتی ہے, اور ہماری سپریم کورٹ اپنی گیمیں کھیلتی ہے. تو یقیناً یہ ایک سوال ہے کہ 66 دن کیوں لگے اس کو منظر عام پر آنے پر, اور کیا موٹیو تھا منظر عام پر لانے پر. لیکن ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ جناب والا معزز سپریم کورٹ, آپ کو 66 دن پہلے یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یعنی کہ رجسٹرار صاحبہ کو کیا ضرورت پڑی, کس نے ان کو کہا کہ ریٹائرڈ ججز کی بیگمات کو مل رہا ہے جامع تلاشی سے استثناء, سرونگ کو نہیں مل رہا, اور ان کو بھی فیل ہوا کہ یار یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے, بہت ہی سنگین معاملہ ہے اس ملک میں, اس کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے, اور انہوں نے خط لکھ دیا. یو کڈ ہیو اگنور اٹ سمپلی, کہا ٹھیک ہے ان کو مل رہا ہے, وہ پچھلے چیف جسٹس نے ان کو استثناء دلوا دیا ہوگا, اب میں نئی رجسٹرار ہوں, نئے چیف جسٹس ہیں, ہماری پالیسیز ڈفرینٹ ہیں, ہم آرٹیکل 25 میں پوری طرح بلیو کرتے ہیں اور ہم نہیں مانگتے یہ استثناء. ٹھیک ہے. پھر آگے وہ دوسرا فیکٹ لکھتے ہیں کہ اہل خانہ کے لیے جسمانی استثناء کے کارڈ بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئے. یعنی کہ دیٹ از اگین اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ انہوں نے ججز کو گندا کرنے کے لیے خط تو ASF والوں نے اور ایویشن اتھارٹی والوں نے لیک کر دیا, لیکن جس معاملے میں ان کو گندا کیا گیا ہے
وہ پاسز ابھی تک ججز کو نہیں اور سپریم کورٹ کو بھجوائے گئے. ٹھیک ہے. پھر نمبر 3 وہ فیکٹ لکھتے ہیں کہ پاکستان سے 16 دسمبر 2023 کو روانگی کے وقت مسز عیسیٰ یعنی کہ مسز سرینا عیسیٰ خود اے ایس ایف کے مخصوص کمرے کے اندر گئیں جہاں ایک خاتون افسر نے ان کی تلاشی لی. ایئرپورٹ پر نصب کیمروں سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. نہ کوئی استثناء مانگی اور نہ کوئی استثناء دی گئی. اچھا ایک بات تو مجھے یہ جو تیسرا فیکٹر ہے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی. نوئنگ کنڈکٹ آف مسز سرینا عیسیٰ جو جب ان کے چیف جسٹس قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا اور وہ جس انداز میں سپریم کورٹ آتی تھیں, جس انداز میں وہ ایف بی آر جاتی تھیں, تو میں اس دور میں کوریج کرتا تھا ساری, تو میں ان کو دیکھتا تھا. وہ سپریم کورٹ بھی عام سائلین والی پارکنگ میں گاڑی اپنی پارک کرتی تھیں, خود ڈرائیو کر کے آتی تھی, نہ سپریم کورٹ کا ڈرائیور یوز کرتی تھی جو کہ ان کے شوہر کو ملا ہوا تھا, اور نہ ہی وہ سپریم کورٹ کی گاڑی یوز کرتی تھی اپنی پرائیویٹ ایک عام وہ چھوٹی 660 cc وہ پجارو ہوتی ہے متسوبشی کی, جو کہ میرے خیال میں بہت عام سی قیمت میں شاید ابھی بھی وہ 15-16 لاکھ میں مل جاتی ہے, اس دور میں تو اور بھی سستی ہوگی. وہ ڈرائیو کر کے آتی تھیں اور وہ سائلین والی پارکنگ سے اور سائلین والے دروازے سے سپریم کورٹ انٹر ہوتی تھیں, اور اسی طرح وہ ایف بی آر بھی جاتی تھیں. تو آئی نو دا لیڈی, بڑے سادہ سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے تھے. میں نے اس دور میں بھی کہا تھا کہ مطلب ان کے کپڑوں کو بھی دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ بڑے دکھاوے میں کہیں بلیو کرتی ہوں کہ بڑے میں نے اعلیٰ کوالٹی کے برانڈس کے کوئی کپڑے پہنے ہوں گے. تو خیر سو اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ اگر وہ تلاشی دینے چلی گئیں اے ایس ایف کی ادھر جو خاتون اہلکار تھیں ایئرپورٹ پر, تو دیٹ وڈ ناٹ بی سم تھنگ ویری سرپرائزنگ فار می ایٹ لیسٹ. شاید لوگوں کے لیے ہو, لیکن میرے لیے یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. آئی نو ہر نیچر. تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جسٹس, چوتھا فیکٹ لکھتے ہیں کہ جسٹس عیسیٰ یعنی کہ جسٹس قاضی فیصل کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنج کی پیشکش کی گئی, لیکن انہوں نے انکار کیا. یعنی کہ وہ وی آئی پی لاؤنج سے نہیں گزر کے جہاز تک گئے, وہ عام جہاں سے عام مسافر داخل ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں وہیں سے داخل ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عیسیٰ نے لگژری لیموزین کے استعمال سے بھی انکار کیا جو وی آئی پی افراد کو عین جہاز تک پہنچاتی ہے. یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فیصل ایئرپورٹ کے اندر وہ گاڑیاں چل رہی ہیں جو آپ کو جہاز تک لے جاتی ہیں وی آئی پیز کے لیے, تو وہ جو آفر ہے وہ بھی چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے مسترد کی, اور یعنی کہ عام مسافروں کی طرح وہ جہاز تک گئے. ٹھیک ہے, یہ مکتوب سپریم کورٹ کی وضاحت منظر عام پر آ گئی, وہ مکتوب بھی جو خط تھا منظر عام پر آ گیا, وضاحت بھی کر دی گئی. لیکن اگین یہ سوال پھر بھی رہے گا کہ وہ رجسٹرار صاحبہ کو وہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی, اور ڈیفینیٹلی رجسٹرار صاحبہ کو وہی نازل نہیں ہوتی کہ کون سے جج کے اہل خانہ کو کیا مل رہا ہے پرکس اور کیا نہیں مل رہا, کون سا پروٹوکول مل رہا ہے اور کون سا نہیں مل رہا ہے. ان کو یقیناً ان کے علم میں لایا جاتا ہے, اور پھر وہ چیف جسٹس کی اپروول سے ہی خط لکھتی ہوں گی. رجسٹرار از ناٹ سم تھنگ کہ وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر خطوط لکھتی رہیں, ڈائریکشنز دیتی رہیں, یہ نہیں ہوتا. اور ایون کہ اگر یاد ہو تو جب ہیومن رائٹس سیل کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی چیف جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا تھا کہ یہ کس حیثیت میں یہ جو باہر اتھارٹیز ہیں ان کو ہدایات یہ ہیومن رائٹس سیل دے رہا ہے, اس کی لیگل ویلیو کیا ہے, اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے, لیگلی یہ سیل وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو اسی طرح یہ جو خطوط باہر حکام کو ہدایت دی جاتی ہیں یہ بھی رجسٹرار اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. دیٹ از دا تھنگ. اور اسی چیز پہ ہمیں حیرت ہوئی, اسی چیز پر تنقید بھی کی. اور میں تو بڑا سادہ سا معمولی سا صحافی ہوں, لیکن میں اس چیز میں بلیو رکھتا ہوں کہ جب لوگ پوزیشن آف پاور میں پہنچ جاتے ہیں تو میرے جیسے معمولی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان سے فاصلہ اختیار رکھیں تاکہ وہ ان کی بطور صحافی جو میرا بنیادی فرض ہے اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں طاقتور لوگوں کی. ہاں, جنہوں نے ان طاقتور لوگوں سے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں وہ ان کے قریب بھی رہتے ہیں, فائدے اٹھاتے بھی ہیں, ڈیلیں کرواتے بھی ہیں, اور بیرون ملک دورے بھی کرتے ہیں. پھر اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.